بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت دہم کے سندھی پیپر کے جو ماڈل پیپر نیا آیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس دفعہ جو پیپر آیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی آسان پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا، وہ 30 نمبر کا ہے۔ 75 نمبر کا تو پورا پیپر ہوتا ہے، اس میں سے 30 نمبر آپ کے ایم سی کیوز کے ہیں، حصہ الف۔ اچھا، ایم سی کیوز کی تیاری کیسے کی جائے؟ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس 18 اسباق ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اسباق میں دیکھیں کہ سب سے مشکل اسباق جو ہے وہ 3 ہیں آپ کے لیے ایم سی کیوز کے بارے میں۔ اس مشکل کیوں ہے؟ اس میں تاریخیں زیادہ ہیں، اس میں نام زیادہ ہیں۔ پہلا ہے چیپٹر مولانا دین محمد وفائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے سندھی ادب کی مختصر تاریخ، اور اس کے بعد ہے اجرک۔ اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ آپ نے پہلے چیپٹر سامنے رکھنا ہے اور رجسٹر سامنے رکھنا ہے، پین آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں مولانا وفائی صاحب کب پیدا ہوئے، عیسوی اور ہجری تاریخ دونوں لکھ لیں آپ۔ والد کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی، آپ 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد فارسی کی تعلیم کس سے حاصل کی، وہ نام لکھے ہونے چاہیے۔ پھر عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس کے مدرسے میں گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے استاد کے مشورے پر سندھ مدرسے کراچی آ گئے اور یہاں 2 سال استاد رہے۔ پھر ٹھلا شہر گئے، راشدی بزرگ کے بچوں کو تعلیم دی۔ یہ پوائنٹس کی صورت میں آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اردو میں ہی لکھ لیں بے شک، آپ کیا یہ چیپٹر تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے سندھی ادب کی مختصر تاریخ۔ اس میں آپ کے 9 زمانے بتائے گئے ہیں، مختصر تاریخ ہے، اور 9 میں سے بھی صرف 4 زمانوں کی تاریخیں بتائی گئی ہیں، باقی 5 کی تاریخیں نہیں بتائی گئی۔ جیسے پہلا دور ہے اربن جو دور، اربن جو دور، اس میں کوئی تاریخ نہیں بیان کی گئی کب شروع ہوا اس کتاب کے اندر۔ اس زمانے میں سب سے اہم کام کیا ہوا تھا؟ قرآن مجید کا سندھی میں ترجمہ ہوا تھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ عرب کے بعد کون آئے؟ سمرہ آئے، 1050 میں آئے۔ سمروں کے بعد آئے سمن، سمن کے سب سے اہم شاعر اس دور کے قاضی کاظم، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد ارغون آئے، ترخان آئے، ان دونوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کتاب کے اندر۔ پھر مغل آئے، اس زمانے میں سب سے اہم جو شاعر تھے شاہ عبد الکریم۔ پھر 1700 میں مخدوم ابو الحسن نے سندھی رسم الخط کو باقاعدہ صورت دی اور ایک کتاب لکھی مقدم الصلاۃ۔ اس کے بعد کلہوڑا آئے، اس زمانے کے سب سے اہم شاعر شاہ لطیف بھٹائی۔ اس کے بعد سب سے دور آتا ہے تانپر، اس دور کے سب سے اہم شاعر سچل سرمست، 7 زبانوں میں شاعری کی انہوں نے۔ اور اسی دور کے دوسرے اہم شاعر سے ثابت علی شاہ، جنہوں نے سندھی میں پہلی دفعہ مرثیے کا رواج ڈالا۔ پھر آخر میں انگریزوں کا دور، اس دور میں موجودہ الف بے بنی اور قادر بخش بیدل، یہ اس دور کے اہم شاعر۔ یہ 9 زمانے آپ کو یاد ہیں اور ان کے اہم شعراء کے نام یاد ہیں، تو اس چیپٹر کی بھی تیاری آپ کے سوال جواب کی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے ایم سی کیوز کی بھی تیاری ہوگی۔ تیسرا ہے اجرک۔ اجرک جو ہے اس کے لیے آپ کو مونجو دوڑو کا ذکر بھی ہے اندر، اس سے وہاں سے پروہت کی ایک مورتی ملی تھی۔ اس کے بعد عربوں نے اجرک کو کس نام سے پکارا ہے، اجرک کتنے مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے، کتنے کلر استعمال ہوتے ہیں، کتنے قسم کی ہوتی ہے، 10 سے زیادہ اقسام ہے اس کی۔ یہ چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد ہونی چاہیے۔ چوتھا جو اہم چیپٹر ہے کینجھر، ٹھیک ہے۔ کینجھر لفظ کا مطلب کیا ہے؟ گھڑائی، بہت زیادہ ہونا۔ پھر کینجھر لگنا ایک اصطلاح ہے سندھی میں، کینجھر لگنا، اس کا مطلب ہے سرسبز ہونا اور شاداب ہونا، ٹھیک ہے۔ کینجھر کے برابر میں ایک اور جھیل تھی سنہری۔ پھر کوٹری بیراج کا بھی ذکر ہے، اور کوٹری بیراج سے ایک نہر نکلتی ہے جو آ کر کینجھر میں پڑتی ہے، اس کا تازہ پانی اس کو مہیا کرتی ہے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کے اسباق کی جو ہے اچھی خاصی تیاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد نظموں پر آ جائیں، اس کی تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے؟ نظم کا نام لکھیں، شاعر کا سامنے نام لکھیں، کب پیدا ہوئے، ان کی اہم کتابوں کے نام اور ان کی تاریخ وفات۔ یہ ایک چارٹ بنا لیں آپ ایک رجسٹر کے اوپر، تو 8 کے 8 نظموں کے، ان کے شعراء کے نام، کب پیدا ہوئے، ان کا انتقال کب ہوا، اور ان کی اہم کتابوں کے نام، تو آپ کی ایم سی کیو کی تیاری تقریباً مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سوال تو آپ کا حل ہو گیا، ٹھیک۔ اب آ جائیں سوال نمبر 2 پر۔ بات اس پہ 30 نمبر ہیں اور کچھ حصے ہیں۔ سوال جواب 5 کر رہے ہیں، 8 میں سے 3 کی چوائس ہے۔ اچھا، پوری کتاب میں اگر 80 سوالات بنتے ہیں یا 90 سوالات بنتے ہیں، ان میں سے صرف 3 یا 4 سوالات ایسے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ قائد اعظم نے ارشاد، یہ 3 سوالات ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ 3 یا 4 لائنوں کے، باقی تمام آپ جوابات دیکھیں 1.5 لائن یا 1.25 لائن کے ہیں، اور کچھ تو ون ورڈڈ آنسر ہے، یعنی کہ آپ نے کب پیدا ہوئے تاریخ بتانی ہے، کب ہٹا دینا ہے، بس جواب ہو گیا اس کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب کیا؟ آپ نے کہنا ہے 10 ہجری. جواب ہو گیا. اس طرح کے ون ورڈ آنسر زیادہ ہیں. کچھ ہی سوالات ہیں جو 1.5 لائن کے، باقی تمام جوابات 1 یا 2 ورڈ آنسر کے ہیں. اس کے بعد جو ہے قائد اعظم، یہ اہم ترین سبق ہے، ٹھیک ہے نا. 3 کی چوائس ہے، پھر بھی آپ کے پاس زیادہ تر اس میں سے ایک سوال ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. 3 سوالات میں سے کوئی ایک سوال آ جاتا ہے. سوال اس کے بعد 4 جملے، ٹھیک ہے. آپ کو تقریباً 10 الفاظ یا 8 الفاظ دیے جائیں گے اور 4 کی یا 6 کی چوائس ہوگی. یہ تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ 5 ایئر سے اپنے تیاری کر لینی ہے اس کی. زیادہ تر وہی الفاظ ریپیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد آ جائے سوال نمبر 4، ٹھیک ہے، گرامر کے اعتبار سے. اب 4 لفظ ہیں اس میں، ٹھیک ہے. آپ کو چوائس دی جائے گی اس میں. واحد جمع، سب سے اہم مرحلہ واحد جمع مذکر مؤنث کا ہوتا ہے، ٹھیک. اس میں بچے غلطی کیا کرتے ہیں کہ اوپر آپشن لکھ دیتے ہیں واحد، دوسری جگہ جمع. اب سوال کے اندر جو ہے واحد اور جمع مکس آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. بچے کیا کرتے ہیں، واحد کے نیچے جمع بھی لکھ دیتے ہیں، سامنے واحد. اچھا وہ ہوتا بالکل درست ہے. جیسے مکھیوں ہے، اس کا آپ نے لکھا مکھ، اکھیوں ہے اک، ہے تو آنسر بالکل ٹھیک. مگر واحد کے نیچے آپ واحد بھی لکھ رہے ہیں، جمع بھی لکھ رہے ہیں. یہاں آپ نے لکھا جمع، اس کے نیچے واحد بھی لکھ رہے ہیں، جمع بھی لکھ رہے ہیں، تو مکسنگ ہو رہی ہے. یا تو آپ اوپر ہیڈنگ نہ ڈالیں، آپ صرف یہ کریں سوال نمبر 4 اس کا بے پارٹ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ مکس بھی کریں گے تو آپ کا جواب درست مانا جائے گا، ٹھیک ہے. واحد جمع بنانے کے اصول 7 اصول ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت آسان ہے کہ مذکر مؤنث کا فرق رکھنا پڑتا ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کرسی اور دوسرا ہے حاجی، ٹھیک ہے. اب کرسی جو ہے اس کی جمع بنتی ہے کرسیوں، اور حاجی کی جمع حاجی ہی رہتا ہے، قاضی کی جمع قاضی ہی رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسی اس کے آخر میں بھی چھوٹی یا تو آ رہی ہے، مگر وہ لفظ بذات خود مؤنث ہے، اس وجہ سے اس کی جمع جو ہے واو اور نون لگانا پڑتا ہے. اب حاجی اور قاضی بذات خود مذکر ہیں، وہ واحد اور جمع دونوں میں تبدیل نہیں ہوتے، ایک طرح رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آ جائے مذکر مؤنث پہ. مذکر مؤنث جو ہے آپ 5 ایئر کی تیاری کر لیں اچھے طریقے سے، آپ کو مذکر مؤنث کا بھی سوال ہو جائے گا. اس میں بھی غلطی یہی کرتے ہیں کہ اوپر ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں مذکر کی ایک طرف اور مؤنث کی. اب کچھ بچوں کو لفظ تو یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اٹھ ہے اس کا مؤنث بنے گا ڈاچی، بات سمجھ میں آ گئی. مگر آپ نے جو سوال کے اندر مکس آیا ہوا ہے، آپ نے مذکر کے نیچے مؤنث بھی لکھ دیا، اس کے سامنے اس کا مذکر بالکل ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں، مگر اوپر ہیڈنگ کیا ہے مؤنث کی لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے آپ نے مذکر لکھا ہوا ہے. تو یہ غلط بھی کر سکتا ہے ٹیچر، ٹھیک ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، سوال نمبر 4 اس کا جیم کر دیں. آپ اوپر ہیڈنگ نہ ڈالیں کیونکہ جیم پارٹ کیا ہے مذکر مؤنث کا ہے، آپ کو 3 نمبر پورے مل جائیں گے، ٹھیک ہے. اگلا اس کا حصہ ہے تعریفات کا، ٹھیک ہے. لفظ ہو گئے 5 ایئر سے آپ اس کی تیاری کر لیں گے. واحد جمع کے اصول ہیں، وہ اگر یاد ہو جائیں تو بہت آسانی رہے گی، آپ کو واحد جمع یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مذکر مؤنث بھی آپ 5 ایئر سے کر لیں، ٹھیک ہے. تعریفات آپ دیکھیں، آپ کو ناؤن پروناؤن وغیرہ کی تعریفات یاد ہوتی ہیں. اردو میں آپ کو اسم فعل ضمیر، یہی تعریفات سندھی میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کا نام اسم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کہیں بھی جاندار یا بے جان شے نالج کے اسم چاہیے ہوا، یہ مختصر ترین تعریف ہے اس کی. اسی طرح وہ لفظ جو جملے میں اسم کی جگہ استعمال ہو، وہ لفظ جے کو جملے میں اسم جے بدراں یا اسم جے جائد استعمال تھے انہاں کے ضمیر چوندان. اب مثال کس طرح دینی ہے اس کی، مثال آپ نے جملے میں دینی ہے، ٹھیک ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ الفاظ لکھ لیتے ہیں، لفظ لکھ لیا مثال ٹھیک ہے، مگر ایک جملہ کم از کم اس کا بنایا جائے تو آپ سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تعریفات زیادہ نہیں ہے، اسم ضمیر، ٹھیک ہے، حرف ندا، حرف جملوں، حرف جر، اس کی تعریفات آپ یاد کر لیں. یہ سوال بھی انشاءاللہ آپ کا سولو ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. اس کے 2 حصے ہیں، یا تو سندھی اصطلاحات کا مطلب لکھیں، اردو میں نہیں لکھنا، مطلب سندھی میں ہی لکھنا ہے اس کا مطلب، یہ یاد رکھیے گا. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ نالوں کا ایجنٹ مشہور ہونا، یہ لکھ دیا. اب اردو میں میننگ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اس پہ سوال کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سندھی میں، تو آپ کو مطلب بھی سندھی میں لکھنا ہے. اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو اگلا اس کے پارٹ ہے پیراگراف دیا ہوگا، اس سبق کا کوئی پیراگراف دیا ہوگا، اس کے نیچے 2 سوال لکھے ہوں گے.
سوال آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے جوابات اسی پیراگراف میں موجود ہوں گے، وہاں سے آپ کو ڈھونڈنے لکھنے ہیں بس، ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد حصہ جیم پہ آ جائیں، 15 نمبر کا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں سوال نمبر 6 مضمون۔ اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مضمون کی تیاری کرے تو کرے کیسے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے ایک مضمون لیں، جیسے سب سے پہلے شاہ بٹائی کا مضمون ہے، اب اردو میں صرف اتنا لکھ دیں کہ شاہ بٹائی کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، والد کا نام کیا تھا، سیر سفر کے شوقین تھے، شاہجو رسالو، پھر تمبورو ان کی ایجاد، اور کہاں انتقال ہوا، ان کا عرس کب ہوتا ہے، تاریخ وفات۔ اب یہ اردو میں آپ کے ذہن میں موجود ہے، اب آپ سندھی میں مضمون سامنے رکھیں، پہلا پیراگراف اس کا وہ یاد کر لیں، اور بابا سے بلند یاد کریں، یعنی کہ اتنی بھی تیز آواز نہ ہو، آپ اتنی ہلکی آواز ہو کہ آپ کو سنائی دے خود بس، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی لسننگ بھی اچھی ہوگی، ریڈنگ بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلا پیراگراف یاد کر لیا آپ نے، اب آپ نوٹس ایک طرف رکھتے ہیں اور اس کو لکھ لیں، پھر دوسرا پیراگراف پڑھیں، یاد کریں اسے اور اسے لکھ لیں، پھر تیسرے پہ آ جائیں۔ اب تینوں آپ نے لکھ لیے، اس کے بعد آپ چیک کریں کہ میری غلطیاں کہاں کہاں ہیں، کون سا لفظ میں نے غلط لکھا ہے۔ آپ نے غلطی چیک کی، ود ان 5 منٹس آپ اپنی غلطیاں چیک کر لیں گے۔ اب غلطیاں چیک کر لی، اصلاح ہو گئی، اب آپ نے اس صفحے کو پلٹنا ہے، اگلے صفحے کو پورا مضمون ایک ساتھ لکھنا ہے، آپ کی 50% جو مسٹیکس ہے وہ کم ہو جائیں گی اور آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا۔ یہ بچے کرتے کیا ہے، پورا مضمون یاد کیا، اب لکھتے بھی نہیں ہے نا اسے۔ دیکھیں آپ ایک تو دوسری زبان یاد کر رہے ہیں، اردو نہیں ہے، بچوں کی یا تو اردو اچھی نہیں ہوتی تو دوسری زبان یاد کرنا تو اور مشکل ہوتا ہے، ٹھیک۔ پہلے تو آپ کے ذہن میں ووکیبلری ہونی چاہیے اس کی، کہ شاہ بٹائی ہے یا بہار جی موسم ہے، ساڑھے جی سکھ وطن جی محبت ہے، اس پہ ہے کیا، قومی ہیرو ہے، کس ہیرو کو آپ لے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو اردو میں تو ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں معلومات ہے تو سندھی میں آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب یاد کر لیا، یاد کرنا اصل مسئلہ نہیں، یاد کر کے لکھنا اصل مسئلہ ہے۔ پریکٹس کیسے ہوگی، آپ کی غلطیاں آپ کو پتہ کیسے چلیں گی، اسی طرح پتہ چلیں گی کہ آپ لکھیں اسے، لکھنے کے بعد چیک کریں، دیکھیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا مگر آپ کی اصلاح اسی وقت ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آ جائے درخواست پہ۔ درخواست کا ایک ہی پیٹرن رہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلے درخواست کس کو لکھی جا رہی ہے، وہ کون ہے، ٹھیک ہے، جس ادارے کا سربراہ ہے یا اسکول کا سربراہ ہے، وہ اسکول کہاں ہے یا ادارہ کہاں ہے، کس شہر میں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سنگل لکھ رہے ہیں یا آپ کلاس کی طرف سے لکھ رہے ہیں تو آپ کلاس کا تعارف کروائیں، کون سی کلاس کے طلبہ مخاطب ہیں۔ پھر آپ کا مقصد کیا ہے درخواست لکھنے کا، پکنک پہ جانا ہے، شاہ بٹائی کا دن منانا ہے، سندھی ثقافت کا دن منانا ہے، یا فیس معاف کروانی ہے، مقصد لکھیں۔ آخر میں آپ کی نوازش فقط توجہ بڑی مہربانی، اور آپ کا اپنا تعارف ہو جائے گا نیچے۔ پیٹرن تو یہی رہے گا، درمیانی مواد جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شروع میں آپ نے کہا کہ میں آپ کے اسکول کی جماعت دہوں گا، طالب علم ہوں، آؤں تواں جے اسکول جے 10 درجے جو شاگرد آہیاں، یہ تعارف ہو گیا آپ کا۔ اب آپ مقصد دیکھیں کہ مجھے پکنک پہ جانا ہے کنجر جھیل، ٹھیک ہے نا، مکھے پکنک تے کنجر ٹھنڈ دے منڑو آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کس دن کی چھٹی چاہیے وہ مقصد بتا دیا، نیچے آپ نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی درخواست مکمل ہوگی۔ درخواست بہت زیادہ لینتھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھنے کا، ٹو دی پوائنٹ ہوتی درخواست ہمیشہ۔ اسی طرح سندھی ثقافت کا دن منانا ہے، شاہ بٹائی کا دن منانا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اسکول میں اگلے ہفتے یا جب بھی آپ اس کا دن آ رہا ہے تو ہمیں وہ سندھی ثقافت کا دن منانا ہے، اس کے لیے برائے مہربانی ہمیں اسکول میں سندھی ثقافت کا دن منانے کی اجازت دی جائے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، درخواست مکمل ہوگی۔ جتنی زیادہ آپ لینتھی کریں گے اور اتنی غلطیوں کی گنجائش زیادہ بڑھاتے رہیں گے آپ۔ مختصر اور پر اثر ہونی چاہیے درخواست ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ پیٹرن تو وہی رہتا ہے ہمیشہ، درخواست کا پیٹرن چینج نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں کون کون سی درخواستیں اہم ہے جو یاد کرنی ہے آپ نے، پکنک پہ جانے کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسکول کی فیس معاف، ٹھیک ہے، آپ یہ کر لیں، اس میں لکھ لیں کہ میرے والد صاحب ایک آفس میں ملازم ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے اور میرے اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے، اس لیے برائے مہربانی میرے اسکول کی فیس معاف کی جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو سندھی میں کنورٹ کیسے کرنا ہے، مجھو بھی ایک آفس میں ملازم آہے، हुन जी तनख़्वाह घटि आहे, हू मुंहिंजे स्कूल जी फीस अदा नथो करे सघे, इन लाइ महिरबानी करे मुंहिंजी स्कूल जी फीस माफ़ कंदा। ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب سندھی ثقافت کا دن بھی آپ کو سمجھا دیا میں نے، شاہ بٹائی کا دن، اسی طرح سندھی ثقافت کی جگہ آپ شاہ بٹائی کا دن مناتے ہیں،
पैटर्न वही रहेगा, ठीक, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ दरमियानी में आवाज चेंज होता है। अब आ जाए सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 क्या है? मरकज़ी ख्याल है, बंद की तशरीह करें या मरकज़ी ख्याल लिखें, चॉइस है इस पर भी। अब बंद की तशरीह पूरी नज़म की याद करनी होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, उनके लिए सबसे आसान तरीका ये कि आप मरकज़ी ख्याल याद कर लें। आपके जहन में नज़म होनी चाहिए, यानी कि दुआ आपने पढ़ी थी तो दुआ में क्या पढ़ा था आपने, अगर ये जहन में तो आपको मरकज़ी ख्याल याद करना कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने डियो नज़म पढ़ी थी, डियो में आपने क्या पढ़ा था, अगर ये आपके जहन में मौजूद होना चाहिए कुछ ना कुछ उसके बारे में, तो मरकज़ी ख्याल याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप ये 4 नज़मों के मरकज़ी ख्याल याद कर लें, इंशाअल्लाह आपका ये सवाल हल हो जाएगा। उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 9 पर, ठीक है, सबब का मरकज़ी ख्याल या खुलासा। खुलासा काफ़ी लेंदी होता है, मरकज़ी ख्याल याद करना आसान होता है, ठीक है, मरकज़ी ख्याल आसान छोटा सा होता है इसलिए याद करना आसान होता है, मगर इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक दफ़ा लिखें, गलतियाँ चेक करें, फिर गलतियाँ जब चेक कर ली उसके बाद दोबारा लिखें, आपकी देखेंगे अच्छी खासी गलतियाँ कम हो चुकी होंगी। अब आपने अगर तीसरी दफ़ा भी लिख दिया तो मामला हल हो जाएगा, अच्छी तरह आपको याद हो चुका होगा। उसके लिए हज्जतुल विदा वालों खुद को, ये पहला जो इसका सबक है वो माई खैरी, सिद्दी अदब जी मुख्तसर तारीख, हुनर दौलत आए बता 12। अब आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हज्जतुल विदा में उन्होंने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहज के महीने में हज किया था, आखिरी 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, अरफात का मैदान था और डाची यानी कि ऊँटनी पर सवार होकर आपने ये खुतबा दिया था। माई खैरी असल नाम बीबी खैरुन्निसा था, किसकी बेगम थी, किस शहर में रहती थी, बचपन से ज़हीन और होशियार थी, आपने किस चीज़ की आपने तालीम हासिल की थी। उसके बाद सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख, अभी आपको तफसील से बता चुके सबक के बारे में, 9 अदवार हैं और 9 अदवार में भी सिर्फ 4 अदवार की तारीखें मौजूद हैं, और उसमें से आप देखें अरबन जो दौर है इसमें सिर्फ सिंधी में तर्जुमा हुआ है कुरान का, उसके अलावा किसी शायर का नाम नहीं है। सुमरन दौर, उसमें भी किसी शायर का नाम नहीं है। समझ दौर का शायर मौजूद है, अरगोन और तरखान का शायर भी नहीं है, यानी कि 4 ज़बानों को तो शोरा याद ही नहीं करने आपने, बाकी बच्चे 5 उसके शोरा के नाम याद करने आपने। हुनर दौलत, एक बेवा औरत का जिक्र है, वो अपने बेटे को लेकर शहर आती है, शहर में एक वाढे एक बढ़ई को देखती है, कारपेंटर को देखती है, उसका हुनर पसंद आता है उसे, वो उसे कहती है मेरे बेटे को शागिर्द बना ले। वो कहता है मैं इसको आजमाऊंगा, अगर उस आजमाइश में पूरा उतरता है तो फिर मैं उसको अपना शागिर्द बना लूँगा। फिर उस बच्चे को हुनर सिखाता है, कहता है कि बेटा अब आप हुनर सीख चुके हैं, अब आप जाएं अपना रोज़गार करें और अपना रिस्क कमाएं। वो लड़का चलते चलते एक सहरा रेगिस्तान बियाबान में पहुंचता है, वहाँ ऊँट की हड्डियाँ देखता है, उससे वो पाव या 1.5 पाव के करीब चावल बनाता है। फिर आगे जाता है, एक बादशाह पे पहुंचता है, वहाँ की शहजादी ने ऐलान करवाया होता है कि जिस इंसान का उसे हुनर पसंद आएगा उसे शादी कर लेगी, मगर शर्त बड़ी सख्त थी कि अगर हुनर पसंद नहीं आया तो सारी दौलत जब्त करके उसे गुलाम बना दिया जाएगा, ठीक है। ये लड़का अपने जो हुनर है चावल पेश करता है, वो शहजादी अपने मेहमानों का खाना भी खुद तैयार करती है। जब वो चावल पकाने लगी तो चावल गल नहीं रहे थे, आखिरकार वो हिम्मत हार जाती है, लड़के को बुलवाती है कौन सी किस्म के चावल है, फिर वो उसे पूरी कहानी बताता है। उस लड़की को उसका हुनर पसंद आता है, दोनों की शादी हो जाती है, लड़का भी अपनी वालदा मोहतरमा को बुलवा लेता है और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। बता 12, ये ब कहते हैं 2 को, 12 कहते हैं 12, यानी कि एक उर्दू में एक मुहावरा है, एक अकेला 2 11, ये ज़रूर से इस्तेमाल की जाती है। तो एक इंसान उसके ऊपर अगर छोटी सी भी कोई मुश्किल आ जाए तो पहाड़ लगता है वो, मगर उसका साथ देने का कोई मौजूद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर देते हैं। अरशद और सलीम की कहानी, बचपन में एक साथ पढ़ते हैं कि गांव में रहते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं, साथ होमवर्क करते हैं, साथ खेलते हैं, मैट्रिक पास कर लेते हैं। अरशद शहर पढ़ने चला जाता है, सलीम गरीब माँ बाप का बेटा होता है तो वो खेतों पे काम करने लगता है। अरशद ज़्यादा तालीम हासिल करके बड़ा इम्तिहान पास करके ऑफिसर बन जाता है। कुछ अरसे के बाद वो अपने गांव वापस आता है तो गांव वीरान नज़र आता है उसे। फिर जब सलीम के घर जाता है, सलीम उसे बताता है सारी कहानी के डाकुओं के रहमो करम पर है हम लोग, डाकुओं की वजह से हम लोगों का जीना हराम हो गया है। तो अरशद चूँकि ऑफिसर होता है तो वो बाकी ऑफिसर से बात करता है, गाँव वालों को हौसला देता है, ठीक है, और इंतज़ामिया को बुलवाता है, मीटिंग करवाता है दोनों की। उसके बाद जो है डाकुओं के आने की इत्तला होती है तो सब उस पर मिलकर हमला करते हैं, डाकुओं से मुकाबला होता है और सलीम ज़ख्मी हो जाता है, उसको उठाकर शहर ले जाते हैं, शहर हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते हैं। अरशद अपना खून उसे अतिया करता है और जब उसे होश आ जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये यानी कि अरशद पहले अकेला था, सलीम का साथ मिला, या सलीम अकेला था, अरशद का साथ मिला, गाँव वालों को पुलिस इंतज़ामिया का साथ मिला, तो सब ने मिलकर जो है मुकाबला किया
اور سکون ہو گیا گاؤں کے اندر. تو یہ اسباق آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ سبق کا نام آئے اور کچھ معلومات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو یقین کریں آپ کا مرکزی خیال ہو, آپ کا خلاصہ ہو, ایم سی کیوز ہوں, سوال جواب ہو, جملے ہوں, یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو. کوشش ہے, میں نے کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اچھے نمبروں سے پاس کرے, امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.